بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، علاء الدین خلجی ایک ایسا سلطان تھا جو اپنا نیا مذہب تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، 695 ہجری مطابق سن 1295 عیسوی میں علاء الدین خلجی، جو جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا، تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی نے اپنے بھائی الگو خان کے مشورے سے ان تمام امراء کی طرف توجہ کی جنہوں نے لالچ اور تمامی آ کر جلال الدین خلجی کی اولاد سے بے وفائی کر کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں ہی خراب کر لی تھی۔ ایسے تمام نمک حرام امیروں کو گرفتار کیا گیا، بیشتر کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری گئی اور بہتوں کو مختلف قلعوں میں قید کر دیا گیا، اور ان تمام امیروں کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریباً 1 کروڑ روپے شاہی خزانے میں جمع کیا گیا۔ جلال الدین خلجی کے دربار کے امراء میں سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی گئی، کیونکہ ان امیروں نے جلال الدین خلجی کی اولاد کے ساتھ بے وفائی نہ کی تھی اور نہ ہی علاء الدین سے اس سلسلے میں کوئی معاوضہ اور صلہ لیا تھا۔ یہ امیر زندگی بھر عزت اور شادمانی کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ دوستو، 697 ہجری مطابق 1297 عیسوی کی ابتدا میں علاء الدین نے گجرات کی تشہیر کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس نے نہر والا پٹن اور گجرات فتح کر لیا۔ حاکم نہر والا راجہ رائے کرن دکشن کے حکمراں راجہ رام دیو کے پاس پناہ گزین ہوا۔ علاء الدین خلجی کے امراء نے راجہ رائے کرن کی رانیوں، جن میں سب سے زیادہ قابل توجہ کملا دیوی تھی، اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ گجرات میں ایک مشہور بت تھا جو سومناتھ کا ہم نام ہی نہیں ہم مرتبہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بت کو یہاں سے اٹھوا کر دلی بھجوا دیا تھا تاکہ یہاں آنے والوں کے پاؤں کے نیچے آ کر پامال ہو۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد گجرات قابل اعتبار امیر کے سپرد کیا اور لشکر بطور غنیمت بے شمار جواہر اور سامان لے کر دلی کی طرف روانہ ہوا۔ علاء الدین نے رانی کملا دیوی کو، جو صورت اور اخلاق و عادات اور خوش گفتاری کی وجہ سے اپنا جواب آپ تھی، مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دوستو، علاء الدین کی خام خوالیاں اتنی حد تک بڑھ گئی تھی جو اسے غلط راستے پر لے جا رہی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ علاء الدین کی تخت نشینی کے 3 سال بعد تک اسے اپنے بیشتر منصوبوں میں پوری کامیابی ہوئی، اور بے شمار عورتوں کو حرم میں داخل کرنے کی وجہ سے اس کی اولاد میں بہت اضافہ ہوا۔ نیز گجرات کا ملک بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ سارا ملک علاء الدین کے دشمنوں اور مدعیان سلطنت سے پاک و صاف ہو گیا۔ ان تمام کامیابی اور کامرانیوں کے بعد علاء الدین کے دل میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ ان خیالات میں سے ایک یہ خیال بھی تھا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت اور شوکت سے شریعت قائم کی اور ان کے چاروں خلفاء نے اس شریعت کو مضبوط بنایا، اسی طرح اگر میں بھی اپنے چاروں امراء کی قوت اور سہارے کے بل پر ایک نیا مذہب جاری کروں تو پھر یقیناً روز قیامت تک میرا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ علاء الدین محفل میں اکثر و بیشتر اپنے اسی خط کا ذکر کیا کرتا تھا اور اپنے مصاحبوں سے مشورے کیا کرتا تھا کہ آخر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرا جاری کیا ہوا نیا مذہب محدثین اور اہل علم کی نگاہ میں وقار حاصل کرے اور ان کے حلقے میں یہ مروج ہو۔ علاء الدین کا دوسرا خیال خام یہ تھا کہ شاہی خزانے میں بے شمار دولت ہے اور ہاتھی گھوڑوں وغیرہ کی بھی کثرت ہے، اس لیے علاء الدین یہ چاہتا تھا کہ دلی کی حکومت کسی قابل اعتبار امیر کے سپرد کر کے خود سکندر کی طرح دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ سب سے پہلے خراسان، مراؤن نہر اور ترکستان فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے نئے مذہب میں داخل کر لے، اور اس کے بعد دنیا کو فتح کرنے کا سلسلہ آگے بڑھ جائے اور روم، فارس، عراق، عرب، عجم، شاہ اور حبش وغیرہ ممالک میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کر وہاں اپنے نئے مذہب کو مروج کرے اور سکندر کی طرح اپنی جہانگیری اور جہانداری کا چرچا کرے۔ علاء الدین جب کبھی ان خام خیالیوں کا تذکرہ اپنے امراء اور اراکین سلطنت سے کرتا تو وہ اس کی بد مزاجی اور درست طبعی سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اور اس کے حسب منشا جواب دیتے۔ جب علاء الدین کے لشکر نے 2 لاکھ مغل جانبازوں کی فوج کو، جس کا سردار قتلک خان جیسا زری شخص، شکست دے دی تو علاء الدین کا دماغ اور بھی عرش پر چڑھ گیا اور اس کے غرور کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس نے حکم دیا کہ خطبوں میں اس کے نام کے ساتھ سکندر ثانی کے لقب کا اضافہ کیا جائے۔ سکوں اور تغروں پر بھی اس نے یہ لقب نقش کروایا اور ساری دنیا کو فتح کرنے کا اور نیا مذہب جاری کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ علاء الدین جاہل محض تھا، اس کی ساری زندگی جاہل خلجیوں میں بسر ہوئی تھی۔ لکھنے پڑھنے سے وہ بالکل ناآشنا تھا، اجڑپن اور حیوانیت اس کی طبیعت کے جوہر تھے۔ اس بنا پر اہل مجلس اسے کبھی کوئی نصیحت بھی نہ کرتے تھے۔ جب بادشاہ اپنی مذکورہ خام خیالیوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو بعض حاضرین اس وقت بالکل خاموش رہتے اور بعض شوق اور بے شاک
بے باک شرح کے مجلس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ بادشاہ کے اس قسم کے خیالات سودائے محض کے سوا کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن وہ پھر بھی علاؤالدین کی بہادری اور مستقل مزاجی کی تعریفوں کے پل باندھ اسے غلط فہمی میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ عام مسلمان اور بزرگان دین علاؤالدین کی اس قسم کی باتوں کو سن کر بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ اور خاص طور پر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء اور دیگر بزرگان دین بادشاہ کے لیے ان شیطانی خیالات سے نجات پانے اور مذہب اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ رہے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔